السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوری کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ناجائز تعلق کسی سے رکھنا گناہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کو صحیح نہ پڑھنا اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کو نہ سمجھنا یا پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کا یہ جو کلام ہے نا قرآن مجید، اس کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے کہ اس مالک الملک نے ہمارے لیے اس میں کیا کہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن آج ہم نے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو آج سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جو تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تراویح ہم اس مسجد میں جا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سب سے جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہوں۔ اس جگہ پر ہم تراویح پڑھنے جانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، فخر سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بھئی ہماری مسجد میں تو 9:30 بجے تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یار میری مسجد میں تو 9:15 بجے ہو جاتی ہے، ارے یار ہمارے امام صاحب 15 منٹ لیٹ پڑھاتے ہیں۔ اور جس مسجد کے اندر تراویح میں ٹائم زیادہ لگتا ہوتا ہے وہاں بھیڑ سب سے کم ہوتی ہے، اور جہاں سب سے فاسٹ اسپیڈ میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، زیادہ پارے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھیڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پڑوس میں ہی 5-6 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے، بھیڑ سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم مفتی تنویر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ 27 دن کی تراویح پڑھاتے ہیں، بہت اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری مساجد ہیں، لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ آپ گن لو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنے تمام مسلمان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنا یہ ایک گناہ ہے، لیکن ہم تو قرآن مجید کو صحیح نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ قرآن مجید کو صحیح سننا چاہتے ہیں۔ تراویحوں کا حال پتہ ہے کیسا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا 2-3 سال پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ امام صاحب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، بس اللہ اکبر یوں، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، بس نیت بندی یوں کر کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، بس ان کا الحمدو سمجھ میں آ رہا تھا اور آخر میں وَلَضَّالِّينَ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان کے پیچھے میں نے سورت تراویح پڑھی تو اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، کچھ پلے نہیں پڑتا تھا۔ اور پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے تھے 20 منٹ میں ہمارے امام صاحب 20 رکعت وتر کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ اگر قرآن مجید کو اچھا تراویح میں تم سن لو گے تو کیا کوئی آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا؟ اگر تم قرآن مجید کو تراویح میں خوبصورتی سے سن لو گے، آدھے گھنٹے لیٹ مسجد سے نکل جاؤ گے، امام صاحب پڑھانے والے جو حافظ قرآن ہیں اگر وہ صحیح سے تراویح پڑھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عوام کی عادتیں یہ حفاظ نے ہی خراب کی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، لیکن آپ ذرا سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن آخرت میں یا تو ہماری سائیڈ میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی کیوں دے گا؟ کہ اللہ انہوں نے مجھے سمجھ کر نہیں پڑھا، اے اللہ انہوں نے مجھے بالکل میرے حق کے ساتھ نہیں سنا۔ تراویح میں آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ، سپر اسپیڈ میں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہیں لوگوں کو سب کو جانا ہے۔ کیا حشر ہو رہا ہے تراویح میں قرآن مجید کا؟ ذرا ٹھنڈے دل سے آپ لوگ سوچئے گا، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، اس سے قطع نظر آپ ذرا سوچئے۔ میں کچھ آڈیو آپ کو
تراویح کی جو ریکارڈ کر کے لوگوں نے واٹس ایپ پر شیئر کیے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد کی کارگزاری تو یہ آئی کہ 80 منٹ کے اندر حافظ صاحب نے 10 پارے پڑھا دیے وتر کے ساتھ، ایک ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ 80 منٹ میں کوئی حافظ 10 پارے پڑھا رہا ہو وتر کے ساتھ، اس نے قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھا ہوگا۔ اور ریکارڈز جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مجھے شیئر کی وہ آپ ذرا سنیے گا۔ پہلی ریکارڈ آپ سنیے۔ والذین کفروا سواء قد قل رب انه هو فضل انه هو التواب الرحیم انما المسيح زيادة والذين كفروا قل والذين كفروا سواء عليهم انه هو التواب الرحيم انما النسي زيادة في قول والذين كفروا سواء عليهم قل واحذر انه حكيم عليم انما يريد الشيطان ان يقذف الله الذين كفروا سواء قل رب انه هو فضل انه هو التواب الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسول قد ابي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فاخذهم وظلم الله شديد العقاب وللذين سقلوا دخلوا وسلم بئس المعاد يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجدتم قالوا لا علم لنا الا ما قال الوهاب۔ سنا آپ نے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہے، اور کیا ایسا قرآن مجید سننے پر آپ کو ثواب ملے گا، اور کیا ایسا قرآن مجید سنانے والے کو ثواب ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اگر اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے لفظ بدل جائیں، اس کے لفظ اتنے گڑبڑ ہو جائیں کہ کچھ سنائی نہ آئے، اور حافظ لفظوں کو چبا رہا ہو، کھا رہا ہو، لفظ گڑبڑ ہو رہے ہو، کچھ سے کچھ پڑھا جا رہا ہو، اس سے کیا قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ کھلی بے حرمتی ہے قرآن مجید کی۔ یہ تو ایک مثال ہے، اور اس طرح سے پوری 10 منٹ کی ریکارڈ ہے میرے پاس، اسی انداز میں قرآن مجید کو یہ حافظ پڑھ رہا ہے، اور پیچھے سننے والے تالیاں بجاتے ہیں بعد میں، ارے ہمارے حافظ صاحب نے تو کمال کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچو ذرا، اگر آدھے گھنٹے لیٹ مسجد سے تم نکلو گے، اچھا قرآن سن کر نکلو گے، تو کیا کوئی مصیبت آ جائے گی؟ اور پھر تراویح کے اندر رکوع اور سجدے اتنی اسپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں جیسے نماز نہیں ہے کوئی بوجھ ہو۔ حالانکہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نماز میں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، وہ میں بتا رہا تھا نا، جن کے پیچھے میں نے تراویح پڑھی، تو ادھر رکوع میں گئے فوراً رکوع سے اڑ گئے، سجدے میں گئے فوراً سجدے سے اڑ گئے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی، آئیے وہ ویڈیو دیکھیے ذرا آپ۔ رکوع دیکھیے، آپ سجدے دیکھیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ کرو کہ جو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک سیمپل میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خیال کرو تھوڑا سا تراویح پڑھنے میں، خیال کرو آپ کے جس کے پیچھے آپ قرآن سن رہے ہو۔ اتنا تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں جس کے پیچھے قرآن تراویح پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کیسا پڑھ رہا ہے۔ لفظ صاف ستھرے نکل رہے ہوتے ہیں، آرام سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی جلد بازی نہیں ہوتی، رکوع اور سجدے اتنے آرام سے کر رہا ہوتا ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھ لو۔ اتنی چیز تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ آئیے ایک اور سیمپل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس طرح سے آج تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، اس طرح سے قرآن مجید کو کھیل بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے آپ کتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ پتا چل رہا ہے آپ کو کہ اللہ کا نام کہاں آ رہا ہے، کہاں رسول کا نام آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟
مسجد کے ذمہ داران سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید سننے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تو سوچو یار، ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہماری قبر بنے گی، ہماری آخرت بنے گی، اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اور قرآن ہم اتنی فاسٹ سن رہے ہیں کہ نہ تو رکوع صحیح سے ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے، نہ قرآن کی آیتیں ٹھیک سے پڑھی جا رہی ہیں، سجدہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، ارے ایک پارے میں 10 غلطیاں ہی تو نکلیں گی، اس کو جتنا حد تک ٹھیک کر سکتے ہو کرو نا، دن میں یاد کرو، رات میں یاد کرو۔ 5 دن میں سنانے کی کیا مصیبت پڑ رہی ہے، 10 دن میں سنانے کی کیا مصیبت پڑ رہی ہے؟ ایک پارہ سناؤ لیکن اچھا سناؤ میرے عزیز بھائیوں۔ اور میں مسجد کے ذمہ داران سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو آپ اچھے سے اپنی مسجد میں سنواؤ۔ کیا ضرورت ہے 5 دن میں سنوانے کی؟ یہ جو مجمع 5 دن کی تراویحاں پڑھتا ہے پھر یہ پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتا۔ لوگوں کا آپ جائزہ لو، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے یہ بات کہ جو لوگ 5 دن کی پڑھتے ہیں وہ پھر پورے مہینے نہیں پڑھتے وہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی عبادت کو کھیل مت بنائیں، تماشا نہ بنائیں، عبادت کو بوجھ نہ بنائیں، عبادت کو سردرد نہ سمجھیں، اپنے لیے مسجد سے جلدی بھاگنے کی نہ سوچیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو اچھے سے سنو، قرآن مجید اچھے سے پڑھو، تراویح اچھے سے سناؤ، تراویح اچھے سے سنو۔ اور قرآن مجید کو ہم آج کل سمجھ کے تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم اچھا سن تو سکتے ہیں، ہم اچھا پڑھا تو سکتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ تمام کلپس دکھانے کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ